آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے ظلم کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں ظلم کا تعلق مظلوم کے احساس سے ہے۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ دنیا میں ہونے والے بیشتر مظالم مظلوم کی پسند کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو مظلوم اس ظلم کو برداشت کرنے پر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے پر مجبور کر دے۔ امیر بادشاہ غریب رعایا کو تسلیم، صبر اور رضا کی تعلیم دے اور اپنے مال کو محفوظ کرتا رہے۔ غریب کو صبر کی تلقین کرنے والا خود امیر رہنا پسند کرتا ہے۔ ظلم ہوتا رہتا ہے اور کسی کو خبر تو کیا احساس تک نہیں ہوتا۔ امیر حکمران اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھاتا ہے اور غریب کو دین کا حوالہ دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ ان کے بچے کسی چھوٹے سے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ درس نظامی سے فارغ و تحصیل ہو کر غریبوں کے بچے کی مسجد کے امام بن کر اس کے حجرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور امیروں کے بچے افسر بن جاتے ہیں اور افسر شاہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی دانشور اس ظلم کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ظلم سہنے والا، ظلم میں رہنے والا خود بھی ظالم کے ساتھ مل کر اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے جو اسے اس پر ہونے والے ظلم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظالم اپنے ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے روپ دھارتا ہے، کبھی مسیحائی روپ، کبھی رہنمائی کا روپ، کبھی آشنائی کا انداز، کبھی محبت کا طلسم، کبھی تعریف کرنے والے کی شکل میں۔ ظلم بہرحال ظلم ہی رہتا ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ آپ خوشی سے ظلم سہتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ غریب کی بیماری، امیر ڈاکٹر کی نوید بہار ہے۔ ظلم جاری رہتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ سیاست کے میدان میں رہنما اپنیانہ کے سفر میں بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں۔ عوام کو گمراہ کر کے ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے اور ان پڑھ چھابڑی والے کو سیاست کے میدان کا شہسوار ہونے کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ ظلم برداشت کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر روزانہ گفتگو کرتا ہے، ایک نئے دور کی تمنا کرتا ہے، مجبور زندگی کو نئی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ رہنما کرسیوں کے کھیل میں لگے رہتے ہیں اور عوام انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کا کیا کچھ لٹ گیا۔ ظالم یہ عذاب مسلط کرتا ہے، مظلوم اسے تعلیم کی صورت میں قبول کرتا ہے۔ تعلیم حاصل ہوتی ہے اور ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تعلیم کا زیور گلے میں یوں لٹکتا ہے جیسے بیل کے گلے میں گھنٹی۔ وہ گھنٹی کی آواز سنتا ہے، خوش ہوتا ہے اور ظالم کی زمین میں ہل چلاتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اسے یہ ہل کب تک چلانا ہے، کیونکہ وہ ہل چلائے گا تو اسے روزگار ملے گا۔ بامانی تعلیم بد نصیبی کا شکار ہو جاتی ہے، بہت خطرناک ظالم کی زندگی میں دوست بن کر آتا ہے۔ اپنے ظالمانہ پن سے آپ کو اپنے شکار بناتا ہے۔ وہ معصوم دلوں کے محبت کے دام میں گرفتار کرتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے، کام نکالتا ہے اور پھر نامعلوم موڑ پر انہیں چھوڑ کر خود کہیں شیطان کی طرح مسکراتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ظالم کے لیے بد دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنا تھا، اپنا بنا ہوا تھا، اس سے پرانے تعلقات تھے، اس کے اخلاقی قوانین کو بالائے طاق رکھا ہوا جھٹک کر چلا گیا۔ ہم جس کی تعریف کر چکے ہیں اس کے ظلم کا بیان کس کے منہ سے کریں؟ بس ظلم ہو گیا، لیکن مظلوم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دراصل کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ جو شے جس کام کے لیے تخلیق کی گئی اسے وہی کام لینا چاہیے۔ اس کے برعکس ظلم ہے کسی انسان سے اس کے مزاج کے خلاف کام لینا ظلم ہے، جبر ہے۔ اس انسان کے اندر کی حبس اس کے باہر آ جاتی ہے، اس میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس پر جمود طاری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جمود اندر لاوے کی طرح گھولتا رہتا ہے، اور پھر کسی نامعلوم لمحے میں ابل کر باہر آ جاتا ہے اور شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی انسان سے اس کے معاوضے سے زیادہ کام لینے کا نام بھی ظلم ہے۔ معاوضہ دینے والے کی ہستی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ظلم کسی کی محنت کو رائیگاں کرنا ہے، کسی انسان میں وسوسہ پیدا کرنا ہے، قوم کو تذبذب میں گرفتار کرانا ہے، کسی غریب کی عزت نفس پر حملہ کرنا ہے، اسے بار بار یہ جتلانا ہے کہ وہ غریب ہے۔ یوں ظلم جاری رہتا ہے، مظلوم ظلم کا مقدر بن جاتا ہے اور ظالم سے اپنی دانائی دونوں اپنے اپنے مقدار میں قائم رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تقدیر اپنے نام سے ہونے والے ظلم کو دور کرنے کے لیے مظلوم کی آنکھوں سے پردہ ہٹاتی ہے۔
اور پھر مظلوم کے غضب سے ظالم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ظلم کا پہیہ اس وقت تک جام نہیں ہوتا جب تک معاف کرنے اور معافی مانگنے کا حوصلہ اور شعور پیدا نہ ہو۔ بدلے لینے کی تمنا ظلم کی اساس ہے، معاف کر دینے کی آرزو ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم توڑنے والی پرانی باتوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ظلم کے ساتھ ظالم کے ساتھ کیا سلوک کرنا۔ اگر معاشرے میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عمل شروع ہو جائے تو ظلم کا عمل رک جائے، خود پسندی ترک ہو جائے، ظلم رک جائے، انا کا سفر ختم ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے معافی کا خواستگار ہے اسے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ دوسروں پر احسان کرنے سے ظلم کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ حق والے کا حق ادا کر دو، بلکہ اسے حق سے بھی ماسوا دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں مظلوم اور محروم نہ ہوں وہی معاشرہ فلاحی معاشرہ کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔